تحریک انصاف 22 اگست کا جلسہ اچانک منسوخ کرنے کے فیصلے کے بعد مسلسل وضاحتیں دے رہی ہے اور اس حوالے سے ایک کے بعد ایک توجیحات پیش کر رہی تھی. ساتھ ہی پارٹی کے کئی سینئر رہنما حیرت اور لا علمی اور ناراضی کا اظہار کر رہے تھے. اور آج خود عمران خان نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران جلسہ منسوخ کرنے کے اپنے فیصلے پر پچھتاوے کا اظہار کر دیا ہے. پارٹی میں کیا چل رہا ہے اور آج عمران خان نے صحافیوں سے کیا کہا اور عمران خان سے ملاقات کے بعد پارٹی رہنماؤں نے ان کا کیا پیغام پہنچایا، یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے. مگر اس سے پہلے بات کریں گے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، جو آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور نیب کے آخری گواہ پر جرا ہونی ہے. مگر عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ جرا کرنے کے بجائے مسلسل تاخیری حربے اختیار کر رہے ہیں، جس پر آج کے سننے والے احتساب عدالت کے جج بھی برہم ہو گئے. اور یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ سائفر کیس، توشخانہ کیس اور عدت کیس میں عمران خان اعتراض کرتے تھے اور ان کے اعتراض میں وزن بھی تھا کہ مذکورہ کیسز کے ٹرائل شفاف طریقے سے نہیں ہوئے، قانونی تقاضوں کو نظر انداز کر دیا گیا، ٹرائل انتہائی تیز رفتاری سے چلائے گئے اور پھر ملزمان کو حق کے دفاع دیے بغیر سزائیں سنا دی گئیں. 8 فروری کے الیکشن سے پہلے تیزی سے سزائیں سنائی گئیں. مگر اب جب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں اٹھ رہا ہے اور عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا کو جرا کا موقع دیا جا رہا ہے، عمران خان خود بھی ماضی میں اس کیس میں ٹرائل پر اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں، مگر اب خود ان کے وکلا جرا کرنے کے بجائے کیس کو التوا کا شکار کر رہے ہیں. آج ایک دفعہ پھر وکلا کی عدم پیشی پر ٹرائل آگے نہیں بڑھ سکا اور جج کی سماعت 29 اگست تک ملتوی کرنی پڑی. آج سماعت شروع ہوئی تو عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے معاون وکیل انتظار پنجوتا، خالد یوسف چودھری اور فیصل چودھری پیش ہوئے، مگر جرا کرنے کے لیے مرکزی وکلا پیش ہی نہیں ہوئے. تو احتساب عدالت کے جج نے 10ویں بار نیب کے گواہ پر جرا نہ کرنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، میڈیا ٹاک بھی ہوتی ہے، عدالت میں چائے بھی چلتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو عدالتی کارروائی نہیں ہوتی. میرے سمیت 200 ملازمین یہاں مصروف ہوتے ہیں. سماعت کے دوران صرف ریفرنس کی کارروائی آگے نہیں بڑھتی. آپ کو ایک اور موقع دے رہے ہیں. اس دوران نیب کے پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ 12 وکلا کے وکالت نامے موجود ہیں، جو حاضر ہیں ان کی حاضری لگائیں، پوچھیں یہ اس ریفرنس میں وکیل ہیں یا نہیں ہیں. تو اس پر عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا نے کہا کہ ہم اس ریفرنس میں وکیل ہیں. تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ جرا کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جرا مرکزی وکلا ہی کریں گے. اس پر عدالت نے رماز دی ہے کہ اگر وکلا صفائی حاضر نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس قانونی پروسیس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا. اس موقع پر ملزمان کے معاون وکلا نے سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کرنے کی درخواست کر دی. فیصل چودھری نے موقف اختیار کیا کہ عدالتی چھٹیوں کے باعث مین کاؤنسل دستیاب نہیں ہے. تو نیب کے پروسیکیوٹر نے اس درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ سماعت ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کی جائے لیکن ایک اور موقع دیا جائے. تو اس کے بعد عدالت نے سماعت 29 اگست تک ملتوی کر دی. اڈیالہ جیل میں ہونے والی اس سماعت کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ محسن نقوی گندم اسکینڈل میں ملوث ہیں. ملک کا سب سے بڑا فراڈ الیکشن انہوں نے کرایا ہے. ان کی قابلیت کیا ہے؟ کرکٹ تباہ کر چکے ہیں. کل بنگلہ دیش سے ہار کر نئی تاریخ رقم کر دی. یہ سارا نزلہ ایک ادارے پر گر رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ بلوچستان اور ملک میں امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے. ہر روز خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں چوری ڈکیتی بڑھ گئی ہے اور 12 پولیس اہلکاروں کو بھی ڈاکوؤں نے مار دیا. عمران خان نے مزید کہا کہ ایک جانب تو یہ سفارشی ہیں اور دوسری جانب فارم 47 والی حکومت مسلط کر دی گئی ہے، اس کا نزلہ بھی ایک خاص ادارے پر گر رہا ہے. تو صحافی نے پوچھا کہ اطلاعات ہیں کہ محسن نقوی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رابطے کے بعد اعظم سواتی کی ملاقات کرائی گئی اور آپ نے جلسہ ملتوی کر دیا، لیکن اسی محسن نقوی پر آپ کڑی تنقید کرتے ہیں. تو عمران خان نے جواب دیا کہ یہ ساری حکومت جھوٹ پر چل رہی ہے، میں تو ان کی خبر تک نہیں پڑتا. میرا اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے. اگر ان سے بات ہوگی تو صرف ملک اور آئین کے لیے ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے کہا کہ مجھے کچھ ہوا تو فوجی قیادت ذمہ دار ہوگی. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تعینات عملے کو 4تھی مرتبہ تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ مجھے فراہم کیے جانے والے کھانے کو چیک کرتے تھے کہ اس میں زہر تو نہیں ملا. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ ہوا تو وہی ذمہ دار ہوں گے. عمران خان نے کہا کہ جیل میں کچھ زیادہ ہی سختیاں ہو رہی ہیں، لگتا ہے کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. بشرا بی بی کے کمرے میں چوہے آ چکے ہیں، وہ نماز پڑھتی ہیں اور چوہے چھت سے گرتے ہیں. آج عدالت کو آگاہ کیا ہے تاکہ چوہے ختم ہو سکیں. مجھے اوون نما کمرے میں رکھا گیا ہے، اس کے باوجود مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے. صرف بھیڑ بکریاں ہی ڈنڈوں سے کنٹرول ہوتی ہیں، انسان نہیں. عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان میں کرکٹ ہی واحد ایسا کھیل ہے جسے ٹی وی پر سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. محسن نقوی کی سرجری کے بعد ہم بنگلہ دیش سے بھی ہار گئے. محسن نقوی کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ اسے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا؟ عمران خان فوجی قیادت پر تنقید کر رہے ہیں اور خود کو کچھ ہونے کی صورت میں انہیں براہ راست ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. مگر 22 اگست کا جلسہ اچانک منسوخ کرنے پر یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی عمران خان نے یہ جلسہ منسوخ کیا. پھر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس طرح کا رابطہ ہونا اور عمران خان کی جانب سے ان کی بات ماننا برف پگھلنے کی طرف اہم قدم قرار دیا جا رہا تھا. عمران خان نے خود جمعے کو صحافیوں سے گفتگو میں یہ تاثر دیا
کہ جلسہ منسوخی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس حکومت سے تو میں کبھی بھی بات نہ کروں۔ خود ان کی بہن علیمہ خان نے آدم سواتی پر الزام لگا دیا کہ وہ صبح 7 بجے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اسی کی اجازت سے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملے اور جلسہ منسوخ کرایا۔ مگر عمران خان نے آج پھر فوجی قیادت پر تنقید کر دی ہے، جبکہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جب جلسہ ملتوی کرنا ہوتا ہے تو پاؤں پڑ جاتے ہیں، مگر اب عمران خان کے جیل کے عملے کو تبدیل کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 8 ستمبر کو ہر حال میں جلسہ ہوگا۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ کوئی نہ ڈرے، ہم بہنیں سیاست میں نہیں آئیں گی۔ اس وقت ایک فکر ہے ساروں کو کہ ہم سیاست میں نہ آ جائیں، لیکن وہ ہمارے سے ایک دفعہ کوئی سوال پوچھ کیوں نہیں لیتا کہ آیا ہم سیاست میں آنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی سوال ہی پوچھ لے، ہم بتا کے تھک گئے کہ آپ نہ ڈریں، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے۔ ہاں، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں، ہمارا بھائی بھی ہے اور ہماری ڈیوٹی ہم اس کو حفاظت کریں گے۔ اس وقت نشانہ آپ کا عمران خان ہے، راستے میں ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے۔ آپ جتنی مرضی ٹی وی پہ نکال دیں، ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے۔ آپ نے جتنا مرضی اٹیک کرنا ہے وہ بھی کر دیں، ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے۔ آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اندر سے یہ ڈرے ہوئے لوگ پیغام بھیج رہے ہیں، جب جلسہ ختم کرنا ہوتا ہے پاؤں پڑ جاتے ہیں، 8 تاریخ کو اگری کر لیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں۔ لیکن اب عمران خان کی جو سارا عملہ ہے اس کو انہوں نے بدل دیا، اور ہمارے پاس کیا راستہ ہے کہ ہم بے بس ہیں۔ لیکن اب عمران خان نے کہا کہ نہیں، آپ 8 تاریخ کو آپ جلسے پہ جائیں گے۔ عمران خان نے کہا ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ عمران خان کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، لیکن یہ کلیئر ہو جائیں، یہ پھر ہمیں آئے کہ کہیں گے کہ جی بم پھٹنے لگے۔ ہم نے تو کہا ہے کہ یہ 400 دھمکیاں آ کے دیں کہ راستے میں راکٹ لانچر آ گئے ہیں، بم آ گئے ہیں، ہم تو آ رہے ہیں 8 تاریخ کو۔ اس کے علاوہ 22 اگست کو صبح 7 بجے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کرنے والا اعظم سواتی نے آج ملاقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جس نے ملاقات کے لیے سہولت کاری کی تھی وہ پاکستان کے نظام کو بچانے کے لیے مثبت عمل تھا۔ میں اور عمران خان کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہیں کہ جلسہ منسوخ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی رعایت دی جائے گی۔ میں نے تو عمران خان کا پیغام آپ کے سامنے کر دیا کہ یہ کوئی بارگین نہیں تھی، جس نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا وہاں پہنچانے میں سمجھتا ہوں ایک مثبت عمل ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے نظام کو بچانے کے لیے۔ اور پھر عمران خان یا میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے کہ جلسہ منسوخ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی رعایت دی جائے گی۔ جبکہ شیر افضل مربت نے عمران خان سے ملاقات کے بعد کہا کہ عمران خان نے 22 اگست کا جلسہ منسوخ کرنے کے فیصلے پر پچھتاوے کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر 8 ستمبر کو ان کا بھی پیغام آئے تو آپ نے یقین نہیں کرنا۔ جلسے کی ذمہ داری علی امین گنڈاپور کو دی گئی ہے، جبکہ مجھے جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس کا اعلان عمران خان کی ہدایت کے مطابق 8 ستمبر کے جلسے میں کریں گے۔ خان صاحب نے 8 ستمبر کے جلسے پہ انہوں نے کہا علی امین خان کی مکمل ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس جلسے کو ہر حالت میں کرائے۔ اس نے کہا میرا بھی پیغام آئے تو کوئی معنی نہیں ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے علی امین خان جن کی ملاقات آج متوقع ہے خان صاحب سے 2 بجے، وہ اس پہ پھر بات کریں گے۔ آپ کو کیا ڈائریکشن دی گئی ہے؟ مجھے جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ خان صاحب کی ہدایت دی ہے کہ اس کا اعلان پھر آپ نے 8 ستمبر کے جلسے میں کر۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ 8 ستمبر کے جلسے کے لیے پوری تیاریاں کر لیں اور ہر چیز کے لیے ایڈوانس میں تیار رہیں۔ وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی گرد بھی ان کے ہاتھوں۔ جو آپ کا جلسہ ملتوی کیا گیا اس پر آپ کے کارکنان کافی ڈس ہارڈ ہیں۔ خان صاحب نے اپنے اس فیصلے پہ ریگریٹ ظاہر کی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے سامنے یہ پکچر پورٹرے کی گئی کہ انتشار ہو جائے گا اور خون بہہ جائے گا، تو اس نے کہا ملک میں انتشار کی سیاست ہم نے کی ہے، لیکن آئندہ انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جلسہ 8 ستمبر کا عدالت میں ہونا ہے۔ اور اگر آپ کی بار ملتوی ہو گیا، خان صاحب نے کوئی ایسا کہا ہے؟ نہیں، اس نے کہا ملتوی کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی جو پونے 2 گھنٹے تک جاری رہی، جبکہ آج پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ہے، اور اس حوالے سے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے گائیڈ لائن مانگی تھی۔ الیکشن کمیشن کے سوال پر ہم نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ ہم نے استدعا کی ہے کہ الیکشن کمیشن سے کہا جائے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کی وابستگی بتا دی ہے۔